یہ ہے پیارا پاکستان۔ جعلی ڈاکٹر، جعلی دوائیاں، جعلی پولیس مقابلے، جعلی لیڈر، جعل ساز تقریریں، ملاؤں کی خوراک، 2 نمبر مشروبات، مصنوعی صحافی، نقلی دانشور۔ یہ ہے پیارا پاکستان۔ پھر ایک اور ایکشن، پھر ایک اور فیڈ بیک، پھر ایک اور مایوسی۔ جدھر دیکھو بگاڑ ہی بگاڑ، چیر پھاڑ ہی چیر پھاڑ، جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں سر بھی نہیں ہوتے۔ تاریخ بزدل اور کنفیوژن کے شکار لوگوں کی سرپرستی نہیں کرتی۔ اوج کمال سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی گود میں زوال بھی ہمک رہا ہوتا ہے۔ سورج ڈھلنے اور بل نکلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چوہے بلی کا کھیل صرف بزدل چوہوں اور انا پرست بلیوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ میں رہنما کی تلاش میں نکلا اور راستہ بھٹک کر منزل پر جا پہنچا۔ اشرافیہ عوام سے کٹ جائے تو ایسی اشرافیہ کٹ جایا کرتی ہے۔ ہم مبالغہ آرائی پر مبنی ترانوں کی ماری ہوئی قوم ہیں۔ میرے بچوں، میری نصیحت ہے بلکہ وصیت ہے کہ کبھی فنکار نہیں خرکار بننا، شاعر نہیں اسمگلر بننا، صوفی نہیں سیاستدان بننا، رہبر نہیں رہزن بننا، لوٹ کا مال نہیں لٹیرا بننا، سودا نہیں سوداگر بننا۔ یہ فنکاروں کا نہیں، حرام خوروں اور حرام کاروں کا سماج ہے۔ یہ کیسا لعنتی اور پھٹکار زدہ معاشرہ ہے جہاں کام کرنے والے کو کمی اور حرام کھانے والے کو خاندانی کہا جاتا ہے۔ تیسرے دنیا کے بیشتر ممالک پر قبریں حکومت کر رہی ہیں، یعنی بھٹو کی قبر۔ مجھے اجتماعی ماتم سے ہی فرصت نہیں ملی، اس لیے ہمیشہ میں نے انفرادی نوحہ لکھنے سے گریز کیا۔ کرسی اور وسکی جس کے منہ کو لگ جائے جان نہیں چھوڑتی۔ ہمیں ضرورت حق پرستوں کی تھی مگر لذت پرست ملتے رہے۔ وہ وقت کب آئے گا جب حرام کے محلات مقبرے بنیں گے اور ہر محل پہ لکھا جائے گا جائے عبرت۔ شخصیت پرستی بت پرستی کی ہی ایک شکل ہے، بلکہ اس کی بدترین مکروہ ترین شکل۔ قوم ان لیڈروں کے نرغے میں پھنسی ہے جنہیں قائد اعظم کی تصویر صرف کرنسی نوٹ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ لیڈروں میں آدھے انگوٹھا چھاپ ہیں، آدھے نوٹ چھاپ۔ مائکرو یا میکرو کسی سطح پر جائزہ لے لیں، بندوق کا قہقہا قلم کی ریں ریں پر ہمیشہ حاوی نظر آئے گا۔ بیشتر صرف قصے کہانیاں ہیں۔ یہاں محب وطن دانشور کا تجربہ کار اور ذہین ہونا کافی نہیں، کوئی کردار ادا کرنے کے لیے بد کردار ہونا بھی ضروری ہے۔ وڈیروں کی رگوں میں حرام اور آرام کے سوا کچھ نہیں ہوتا، صرف حرام اور آرام کا ڈیرا ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ ایک لفظ میں اپنے ملک اور معاشرہ بیان کرو تو میں بلا تعامل کہہ دوں گا، تضادات۔ کرپشن کا کینسر رگ رگ میں موجود اور اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی مصروف۔ ہم چائنیز قوم کے دل دادا تو ہیں مگر ان کی حکمت عملی، محنت کی عادی، عملی اپروچ اور منصوبہ بندی پر مبنی وزڈم سے متاثر نہیں ہے۔ کوئی عرشی مخلوق، کوئی فرشی مخلوق، کوئی خلائی مخلوق، کوئی ماورائی مخلوق، جبکہ ہم پاکستانی تو صرف مہنگائی مخلوق ہیں۔ نشے میں نہیں، انسان بھوک میں بہکتا اور بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ وسائل وفاداری کو اور بھوک بغاوت کو جنم دیتے ہیں۔
ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آدمی ہاتھ دکھا کر اپنے حقوق حاصل کر لے۔ جب آتا ہے پانی کا ریلا ہی آتا ہے، خدا جانے یہاں سالن کا سیلاب اور روٹی کا ریلا کب آئے گا۔ 14 اگست اور 14 طبق کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بابا قوم نے کہا کام کام کام، قوم سمجھی کلیم کلیم کلیم۔ فاقہ زدوں کو فوڈ اسٹریٹ مبارک ہو۔ اتنے وزیر اعظموں وزرائے اعظم کا حشر نشر دیکھنے کے بعد بھی وزارت عظمیٰ کے اتنے امیدوار، مجھے تو سونے کی تھال میں بھی یہ منصب ملے تو ڈنڈا مار کے اچھال دوں۔ پاکستان ایک آئینی اور قانونی جنگ کا نتیجہ ہے، لیکن اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہے؟ میں بولوں گا تو بولیں گے یہ بولتا ہے، اس لیے میں ہلکی پھلکی بکواس پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے مذہبی رہنما جو اصل میں سارے ایک ہیں، گنجے پن کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ہم یہودیوں کو بہت کوستے ہیں، لیکن برگر ان کے کھاتے ہیں، مشروب ان کے پیتے ہیں، کاریں ان کی خریدتے ہیں، ان کا ایجاد کردہ ایٹم بم بھی بناتے ہیں، اور ان کے سیاسی نظام جمہوریت سے لے کر ان کے مالیاتی نظام کے غلام بھی ہیں۔ جن کی ایجادات سے استفادہ کرتے ہو ان کے تضادات کو برداشت کرنے کی عادت بھی اپناؤ کہ کھانا اور غرانہ ساتھ ساتھ نہیں چلتا۔ شاید کوئی ایک بھی نہیں یہ سمجھ سکے کہ ہمارے ساتھ در حقیقت ہو کیا رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ فنکاری اور پرکاری ملاحظہ ہو کہ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو بے پناہ نقصان ہوا، جبکہ یہودی زبردست فائدے میں رہے۔ ایٹمی جنگ میں فتح صرف اور صرف ایٹم بم کی ہوتی ہے، باقی ہر حریف گھاٹے میں رہتا ہے۔ ملک بنانا آسان لیکن چلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کامیابی کا حصول آسان لیکن اسے قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف 5 لفظوں کے اصلی، حقیقی اور لغوی معنی کا پتہ چل جائے تو ان کی سوچ بدل جائے، سوچ بدل جائے تو عمل بدل جائے، عمل بدل جائے تو تقدیر بدل جائے، اور وہ لفظ ہیں صبر، ثواب، عالم، امیر، دعا۔ آخرت کا لغوی معنی موت کے بعد کی زندگی ہی نہیں، انسانی زندگی کا اگلا لمحہ، اگلا گھنٹہ، اگلا دن، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ، اگلا سال بھی آخرت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم نے دین کو مذہب بنا کے خود کو ایسا دھوکہ دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو ایک دوسرے کے دکھ درد کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک شراب نوش وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے تحت شراب بند کر کے ہیروئن کے عذاب کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ مسلمان بہترین امت ہیں، ادبی طور پر بھی، بھاری بھرکم تیل کی دولت سے بھی مالا مال، سرفروشوں کی بھی کمی نہیں، تو کیا وجہ ہے چند لاکھ صہیونی انہیں دنیا بھر میں ہانکتے اور زج کرتے پھر رہے ہیں؟ اور سچ یہ ہے کہ عالم عیسائیت پر بھی ان کی گرفت بے حد مضبوط ہے۔ سکندر اعظم بستر مرگ پر تھا جب پوچھا گیا آپ اتنی عظیم و شان سلطنت کس کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟
طاقتور ترین کے لیے سکندر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ اور آج اس طاقت کا مطلب تلوار نہیں ٹیکنالوجی ہے، بازو نہیں عقل ہے، میدان جنگ نہیں لیبارٹری ہے۔ جو نہیں مانے گا بے موت مارا جاتا رہے گا۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام، جمہوریت اور پاکیزگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہوں۔ ہے کوئی جو اس بے فیض تلاش میں میری مدد کرے؟ میں اپنی آزادی اور خود مختاری کی اغوا کی FIR کس تھانے میں درج کراؤں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ غریبوں کو بھوک کیوں لگتی ہے۔ جہاں مستقبل تاریک ہو وہاں مائیں بچے کیوں جنتی ہیں؟ اگر ہم اپنا ایٹم بم عجائب گھر میں رکھ کر اس پر ٹکٹ لگا دیں تو اتنی رقم ضرور جمع ہو سکتی ہے جس کی موجودگی میں کوئی بھوک، بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کے خودکشی نہ کرے۔ صرف نام، جھنڈا اور قومی ترانے کا مجموعہ ہی ملک نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک کیا ہونا ہے؟ ہماری تو آذانوں کا وقت بھی ایک نہیں۔ بنو امیہ کی قبریں کھودنے والے بنو عباس، بایزید یلدرم کا فاتح امیر تیمور، ظہیر الدین بابر کا مقتول ابراہیم لودھی، ہمایوں کو دربدر کرنے والا اس کے باپ کا نمک خوار شیر شاہ سوری، دارو شکو سمیت دیگر بھائیوں کا قاتل عالمگیر، کہ تاریخ عالم اس سفاکی کا نام ہے، اور سفاک کھیلوں میں نہ کوئی برادر ہوتا ہے نہ برادری۔ کیسی عجیب اور دلچسپ بات ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ کی شہرت تو مل سکتی ہے، جبکہ بہت سے برادر اسلامک ممالک میں یہ ناممکن ہے۔ جو لوگ جلیل القدر ترین صحابہ کی موجودگی میں تقسیم ہو گئے، انہیں کون اکٹھا کر سکتا ہے؟ میں تاریخ سے سبق سیکھنے کے بجائے تاریخ کے ہاتھوں سولی چڑھنا پسند کروں گا۔ اجرت محدود، اختیارات لامحدود، تو نتیجہ معاشرے کی مسلسل اور مکمل تباہی۔ استحصال اور استحقاق جڑواں بھائی ہیں۔ میں 50 جملے لکھتا ہوں، کوئی حکمران اور سیاستدان ان کے بغیر صرف 5 منٹ بول کر دکھائے۔ بندر کے ہاتھ ماچس کا مطلب ہے جنگل کی موت۔ جیسے ہر لکھنے والا لکھاری نہیں ہوتا، ویسے ہی ہر حکمران لیڈر نہیں ہوتا۔ قرآن خوانی نہیں، قرآن فہمی میں ہمارے مسائل کا حل ہے کہ نسخے کو صرف چومنے چاٹنے سے کبھی مریض کو شفا نصیب نہیں ہوتی۔ لیلا کالی تھی، قیس مجنوں یعنی پاگل تھا، لیکن پھر بھی یہ دونوں ضرب المثل کیسے بن گئے؟ سطر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جسے پہن کر ہم اپنا بدن ڈھانپتے ہیں، اور دوسرا جسے پہن کر ہم اپنا اندر اریاں کر دیتے ہیں۔ جو قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے اس دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں پر مسکراتا رہے۔ نیند سونے کے لیے نہیں، مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے حکمران اپنی نیکیاں دریاؤں میں نہیں ہواؤں میں ڈالتے ہیں تاکہ ٹی وی پر نشر ہو سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو پیدائش کے وقت کوئی حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا گیا۔ ملک میں 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، اہل وسائل
اور اہل مسائل۔ بے نظیر نے بلاول ہاؤس اور نواز شریف نے اتفاق ہاؤس اس لیے تعمیر کیے کہ وہاں بیٹھ کر جھوپڑیوں میں رہنے والوں کی تقدیر بدل سکیں۔ انسان کا قدیم ترین پیشہ جسم فروشی نہیں، انسان کشی ہے۔ اس ملک کی اشرافیہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے، اینٹ پر اینٹ رکھ نہیں سکتی۔ اس ملک میں معیار زندگی تو کیا، معیار مرگ کا بھی وجود نہیں۔ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، لیکن وہ تو خود گمشدہ ہے۔ کافر کا مسلمان ہونا آسان، مسلمان کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ حکمرانوں کو صبح و شام خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمان بے عمل ہیں۔ یہی لوگ اگر باعمل ہوتے تو ان حکمرانوں کا انجام کیا ہوتا؟ صرف موت اور مشینیں تعصب سے پاک ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے فلم ساز سیاستدانوں کو کاسٹ کیوں نہیں کرتے؟ درخت نے کہا یہاں تو باغبان ہی لکڑہارے بن چکے ہیں۔ آدم خور نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں تمہیں ہلکی آنچ پر بھونوں گا۔ جمہوریت نے کہا میرا تعلق صرف جمہور کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں۔ بھکاری نے کہا میں نے کشکول بیچ کر جھولی پہ اکتفا کر لیا ہے، اس لیے اب میں خود کفیل ہوں۔ خواب نے کہا تعبیر مل گئی تو میں فنا ہو جاؤں گا۔ جہنم نے کہا کچھ لوگوں کی آمد مجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ طاقتور نے کمزور سے کہا میری تمام تر طاقت تمہاری کمزوری میں پوشیدہ ہے۔ بھوک نے کہا مجھے آج تک کوئی نہیں مٹا سکا، میں جتنی بار مرتی ہوں اتنی بار زندہ ہوتی ہوں۔ پیاس نے کہا میں آج تک نہیں جان سکی کہ پانی میرا دوست ہے یا دشمن۔ مظلوم نے ظالم سے کہا میں نہ رہا تو تم کہاں رہو گے؟ مسلمانوں کا اسلام کو پریکٹس نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے وکیل وکالت نہ کرے، ڈاکٹر علاج نہ کرے، انجینئر انجینئرنگ نہ کرے اور فوجی ہتھیار کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دے۔ نتیجہ پورے عالم اسلام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 21ویں صدی ہمیں بائی پاس کر کے گزر رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم ایٹم بم پر ختم ہوئی تھی، تیسری جنگ عظیم ایٹم بم سے شروع ہوگی اور پھر چوتھی جنگ عظیم کی نوبت کبھی نہ آئے گی۔ جن کے پاس کشتیاں نہیں ہوتی انہیں تیر کر دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، کچھ لوگوں کی آنکھ نہیں بھرتی۔ سخت سردی کا سامنا ہو تو دہکتے ہوئے انگارے نہیں کھایا کرتے۔ ہم نے 60 سالوں میں سنتوش کمار سے سلطان راہی تک ترقی کی ہے۔ غریبوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے غریبوں کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ بھوک، بے روزگاری اور بے عزتی تو کہیں بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ عام پاکستانی بیرون ملک دوسرے درجے کا شہری، جبکہ اندرون ملک صرف رعایا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، صاف آنکھ سے بے شک گھورتا رہے۔ ہم بھی مسخرے ہیں،
جو کرنسی نوٹوں پر رزق حلال عین عبادت ہے جیسی عبارت لکھ کر سمجھتے ہیں کہ حرام رک جائے گا۔ جہاں دودھ اور دوا تک خالص نہ ہو وہاں دعا بھی خالص نہیں رہتی۔ آج کل اسٹریٹ کرائم کی اصطلاح بہت عام ہے، حالانکہ اسٹریٹ کرائم ڈرائنگ روم کا بچہ ہوتا ہے۔ خوراک کبھی کبھی بدن کو بھی کھا جاتی ہے۔ صرف درندے ہی آدم خور نہیں ہوتے، ابن آدم سے بڑا آدم خور کوئی نہیں۔ قانون کی اصل اوقات یہ ہے کہ لاکھوں کے قاتل کو بھی صرف ایک پھانسی ہی دے سکتے ہیں، جنازوں پر نہیں، جہالت پر گریہ کرو۔ ہمیں بدمعاشوں سے نہیں، بیوقوفوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ پروانے ہی نہیں، شمعیں بھی جل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ مسواک سے دانت تیز کرتے اور تسبیح کے دانوں سے لوگوں کے گناہ شمار کرتے ہیں۔ اگر نعروں، بڑکوں اور بددعاؤں کی قیمت ہوتی تو ہم دنیا کی دولت مند ترین قوم ہوتے۔ جھوٹ، چوری اور بدکاری کے آگے بند بھی صرف ٹیکنالوجی باندھ رہی ہے، جو عظیم ترین صوفیہ یعنی سائنسدانوں کا تحفہ ہے۔ میرے بچوں، یاد رکھنا، یہاں بابائے قوم قائد اعظم کی ایمبولنس خراب ہو جایا کرتی ہے، یہاں بھٹو پھانسی چڑھ جایا کرتا ہے، یہاں ساغر صدیقی اور حبیب جالب بھوکے مر جایا کرتے ہیں۔ کتے کی موت مرنا ہو تو انسان بننا، انسان کی موت مرنا ہو تو حیوان بننا، کہ تمہارے باپ نے اپنے پاکستان کو ایسا ہی پایا ہے۔ ملک کا ہر مظلوم اگر اپنے حالات لکھنے کا ارادہ کرے تو یہاں کاغذ کا قحط پڑ جائے اور قلم کمیاب ہو جائیں۔ جھوٹے منصفوں کا ہونا بدنصیبی نہیں، سقراط اور گلیلو کا نہ ہونا بدنصیبی ہے۔ فرعونوں کا ہونا المیہ نہیں، المیہ تو یہ ہے کہ کوئی موسیٰ نہ ہو۔ یزیدوں اور شمروں کی موجودگی سانحہ نہیں، سانحہ تو یہ ہے کہ کوئی رسم حسین کی ادائیگی پر آمادہ نہ ہو۔ طاقتور کی طاقت کمزور کو جنوں دکھائی دیتی ہے، اور ہماری کمزوری کا سبب وہ ایک حکمران ہے جو کبھی ایوب، کبھی گوہر ایوب، کبھی بھٹو اور کبھی بے نظیر بھٹو کی شکل میں مسلسل حکمران چلا آ رہا ہے۔ شیر بھی پالے، تیر بھی کھائے، ہم کو کچھ بھی راس نہ آئے۔ وڈیرے ہی کیا کم تھے کہ لٹیرے بھی ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہو گئے ہیں۔ حکمران سچے ہیں، عوام جھوٹے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، اور آزادی کے 75 سال بعد بھی اس زرعی ملک میں مٹھی بھر اناج کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم وہ بھیڑے ہیں جو بھیڑیوں کو اپنی نگرانی اور نگہبانی سونپ چکے ہیں۔ اگر یوں ہی جمہوریت چلتی رہے تو پاکستان کو ایک جمہوری ملک بننے کے لیے 5000 سال بھی کم ہوں گے۔ اس ملک کے استحصالی طبقے نے نہایت چالاکی سے حزب اقتدار اور حزب اختلاف پر قبضہ کر رکھا ہے۔ حکمرانوں کو کیپٹلزم کا کینسر اور جمہوریت کا ہسٹیریا ہو گیا ہے۔ اس ملک میں کبھی ماشاء اللہ اصلی آیا نہ جمہوریت۔ قیام پاکستان سے ایک اقلیت اور چند خاندان تسلسل کے ساتھ ملک پر قابض چلے آ رہے ہیں، اور بیچارے عوام حکومت تو کیا ریاست سے بھی لا تعلق ہو گئے ہیں۔ جہاں انسانی عدالتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کی عدالت شروع ہو جاتی ہے۔ 2-2.5 عشرے پہلے سینکڑوں گردنیں ناپنے سے کام چل سکتا تھا۔
اب شاید ہزاروں ناپنی پڑے، اور چند سال یہیں گزر گئے تو مصیبت زدہ پاکستان پر لاکھوں گردنوں کا صدقہ دیا جانا ضروری ہو جائے گا۔ اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، تو پھر زخم بے شمار، لاشیں بے حساب کیوں؟ کاش پاکستانی عوام اپنوں اور اپنے جیسوں کو منتخب کرنے کا ہنر سیکھ لیں۔ ایک بت کیپٹلزم، دوسرا جمہوریت۔ ناجائز بچے نہیں والدین ہوتے ہیں۔ پاکستان زرعی نہیں جاگیرداری ملک ہے۔ اس بد نصیب قوم کا پہلے برہمن خون چوستے تھے، اب انہیں اپنے ہی ہم وطنوں اور ہم مذہبوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں خالصتاً ایکیڈمک بنیادوں پر جاگیردار بے نظیر صنعت کار نواز شریف کو ترجیح دینے کے باوجود اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ مسائل کا حل ان دونوں کے پاس نہیں۔ میرٹ کی لاش پر کرپشن کا مجرا ابھی دہشت گردی ہے۔ پاکستانی عوام کا اثاثہ انتہائی لیاقت اور قابلیت سے تیار کی گئی جہالت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیدا کی گئی جذباتیت، ہر سرکاری دفتر میں موجود بے انت حقارت، آئندہ نسلوں تک کے لیے تیار قرضے، نوٹ کے نام پر کاغذ کے چتھڑے، بے روزگاری، بیماری، ایک جیسے کاموں لیکن مختلف ناموں والی پارٹیوں کے جوڑواں منشور، دو وقت کی روٹی کے لیے بیرون ملک دھکے، فرقہ واریت کے جھگڑے، ذات، برادری اور زبان کے لفڑے، چند خواب اور باقی سراب، کسی معاوضے کی امید، کسی مسیحا کا انتظار، اندیکھی زنجیریں، بے حسی اور کم ہمتی، بے بسی میں لپٹا ہوا غصہ، کنفیوژن، کبھی کبھی قوم سے خطاب، کبھی جمہوریت اور کبھی ماشاء اللہ کی خواہش، اتحاد اور خود پر اعتماد کا فقدان۔ 14 اگست کو پاکستان بنا، اس کے بعد کیا بنا؟ سوائے بنگلہ دیش کی اور کچھ نہیں بنا۔ کچھ لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا جا سکتا ہے، دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک طرف آسائش ہی آسائش ہے، دوسری طرف آزمائش ہی آزمائش۔ کوئی ہڑپ رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے۔ ہمیں ماڈل نہیں مخلص آدمی چاہیے، ایکٹر اور لیڈر کچھ نہیں، ورکر اور ٹیچر کی ضرورت ہے۔ حکمران تو آتے جاتے رہتے ہیں، اصل حکمرانی تو ایس ایچ او اور پٹواری کی ہی ہوتی ہے۔ وزیر خزانہ یہ نہیں جانتا کہ عوام جنرل وارڈ سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں پہنچ چکی ہے۔ اس ملک کو اپنی عزتوں اور لاشوں پر قائم کرنے والی عوام پچھلے 75 سال سے خالی پیٹ، خالی جیب، بھات بھات کے حکمرانوں کی جگنی سننے میں مصروف ہے۔ جب آنسو خشک ہو جائیں تو پھر خون کے آنسوؤں کی نوبت آ جاتی ہے، اور جب خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں تو آنکھیں بنجر اور بے نور ہو جاتی ہیں۔ بے نظیر کا سیاست چھوڑنا تو دور کی بات، وہ تو اپنے نابالغ بچوں کو بھی قیادت کے قابل سمجھتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ دنیا کی حیرت انگیز طوفانی ترقی کے قابل فخر کھیل میں ہمارا حصہ ایکسٹراز کا بھی نہیں ہے۔ مہنگائی کے میدان میں مرنے سے بہتر ہے کہ آدمی جنگ کے میدان میں شہید ہو جائے۔
آسان قسطوں میں مرنے سے بہتر ہے کہ آدمی ایٹمی جنگ میں خلاص ہو جائے۔ یحییٰ خان نے کہا میں بندوق کی نالی کے بل پہ اپنا راستہ بنا لوں گا۔ یہ وہ راستہ تھا جو ڈھاکے کے پلٹن میدان کی طرف جاتا تھا، جہاں ٹائیگر نیازی کو جنرل اروڑا کے سامنے کیٹ واک کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ اندر دھماکے، خودکش حملے، خودکشیاں، باہر سے دھمکیاں، واجپائیاں، کالن پاول اور رمسفیلڈ۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کو پاکستان بنانے کے جتن کیے ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ہمیں افغان باقی، کوہسار باقی نہیں، بھوک باقی، بے روزگاری باقی کی بات کرنا ہوگی۔